اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا واشربوا۔ سامعین گرامی قدر، ناظرین محترم، درس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ایام اعضاء فاطمیہ۔ اسلام میں کھانا پینا در حقیقت نعمت الہی سے فائدہ اٹھانے کا نام ہے، اور خدا کی بندگی کی راہ میں اس سے فائدہ اٹھائے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا تزال هذه الامة بخیر ما لم يلبثوا لباس عجم یطعم اطعم العجم فاذا فعلوا ذلك ضربه اللہ بذل۔ امیر المؤمنین نے بھی فرمایا ہے کہ یقیناً امام فرماتے ہیں کہ اس امت کے کام میں اس وقت تک خیر اور صلاح ہے، اس کے لیے بہت اچھا کام ہے، اصلاح ہے، جب تک انہوں نے غیروں کا کھانا اور غذا نہیں کھایا اور غیروں کا لباس نہیں پہنا۔ آج ہم ایڈوانس زمانے کے اعتبار سے، فیشن کے اعتبار سے دوسروں کا کھانا، دوسروں کا لباس ہمارے زیب تن رہتا ہے، تو یہ خیر و برکت کے لیے نہیں ہے۔ اور کہا کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ جب ان لوگوں نے دوسروں کا کھانا، دوسروں کا لباس اپنا لیا تو ایسے لوگوں کو خدا نے ذلیل اور خوار کر دیا۔ کھانا کھانے کے آداب کے سلسلے میں اس میں کئی موضوعات ہوں گے اور اس کے بعد حصے بھی ہوں گے ویڈیوز کے، کہ حدیث معراج میں ملتا یا احمد، اے احمد، اگر تمہارا کھانا پینا پاک ہو تو تم میرے حفظ و امان میں ہو۔ یعنی کھانا اگر پاک ہے، پینا پاک ہے، تو وہ اللہ کے حفظ و امان میں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج آفت، یہ بلائیں، یہ حفظ و امان کیوں نہیں ہے، تو پہلے ہم اپنی غذا پہ دیکھ لیں۔ ہم فرماتے ہیں جو شخص حلال رزق کھاتا ہے تو ایک ایسے شخص کے سر پر ایک فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے جو اس کے لیے کھانے کے درمیان مغفرت کرتا ہے، اور کھانے سے فارغ ہونے تک وہ کھڑا رہتا ہے کہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ ہم کھانا کھاتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، یہ آج کے زمانے میں ہے، ویڈیو ہے، ٹی وی ہے، یہ سب لگا ہے، اور باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں۔ تو وہ فرشتے جو ہے وہ اصل میں ان کے لیے نہ کھڑے ہوتے ہیں، نہ مغفرت کرتے ہیں، نہ ان کا انتظار کرتے ہیں۔ کھانا کھانے کے آداب میں ہے کہ الوضوء قبل الطعام، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھونے سے غربت اور فخر دور ہوتی ہے، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے غم دور ہو جاتے ہیں اور نظر جو ہے وہ تیز ہوتی ہے۔ آج ہم سب بلیم، الزامات اسی بات پہ لگاتے ہیں کہ یہ غربت و فقیری کیوں ہے اور یہ غم اور ہم کیوں آتے ہیں، لیکن ایڈوانس زمانے میں ہے۔ کبھی ہم ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتے، چمچ سے کھاتے ہیں، ہاتھ نہیں دھلتے ہیں، ٹیشو لے لیتے ہیں، اور دیگر تمام چیزیں ہیں۔ ہاتھ دھلتے بھی ہیں تو اسے پوچھ لیتے ہیں، اور تو پھر اس سے نظر تیز کیسے ہوگی؟ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ غسل الیدین قبل الطعام وبعدہ زیادۃ من الرزق، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھلنا اور کھانے کے بعد دھونے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے پانچویں امام فرماتے ہیں میزبان کھانا کھانے سے پہلے، دوسرے سے پہلے، غذا کے بعد اور دوسروں کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھلائے۔ اور بہت سے علاقے میں آج ہے کہ جب مہمان آتے ہیں تو اس کا ہاتھ دھلایا جاتا ہے، اور خود امیر المومنین نے دھلایا ہے، اور اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے کہا کہ اس کا ہاتھ دھلاؤ بیٹے کا۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور خاص طریقے سے وضو کر کے کھانا چاہیے۔ یعنی جب کھا رہے تو بات چیت نہیں ہے، کھانا کھانا اصل میں قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ آج ہم سارے کھانے ہی کی بے عزتی اور رسوائی کرتے ہیں، تو وہ غذا ہمارے بدن میں کیسے لگے، ہمارے عمل میں کیسے، ہمارا خون کیسے بنے گا، اور مشکلات اور پریشانی سے ہمیں بچائے گا کیسے؟ بہت باادب ہو کے کھانا کھانا ہے، اور کھانے کی عزت اور رسپیکٹ کرنا ہے۔ الوضوء قبل الطعام یبدو صاحب البیت لعل، میزبان گھر والا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھونا شروع کرے تاکہ کوئی شرمندگی محسوس نہ ہو، لیکن کھانے کے بعد
کھڑے لوگوں میں سے جو دائیں سم سے ہیں ہاتھوں کو دھونا شروع کریں۔ اس میں بھی ہے کہ نماز میں صف میں کہاں بیٹھتے ہیں، پہلے صف کہاں ہوتی ہے دائنی طرف، یہاں ہاتھ دھلنے کے لیے کہ جو بائیں طرف جو ہے کھڑے ہوں اور اپنے نمبر کا انتظار کریں۔ جو شخص کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھلتا ہے وہ کشائش اور سلامتی میں ہوتا ہے، اس کے لیے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر روٹی اور گوشت کھاتے تھے تو ہاتھوں کو اچھی طرح دھوتے تھے، اور ہاتھوں کی تری کو ہم کھانے کے بعد جب ہاتھ میں تری ہو جائے، ہم لوگ سوچتے ہیں ہینڈ واش لے لو، صابن لے لو، تری نہ ہو، رسول اسے اپنے چہرے پہ ملتے تھے۔ کہتے تھے یہ رونق اور برکت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاجتمعوا علیہ واذکروا اسم علیہ یباد لکم، اکٹھے کھانا کھایا کرو۔ ہم الگ الگ روم آج سب بنے ہیں، لے کے اپنے پلیٹ الگ الگ وقت میں کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے کھانے کا انتظار، ایک دوسرے کے کھانے کے ساتھ اجتماعی اعتبار سے کھانا اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا یہ بہت برکت رکھتا ہے۔ امام نے فرمایا جب کھانے کا دسترخوان بچھاؤ تو بسم اللہ پڑھا کرو۔ بسم اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ بسم اللہ پڑھو اب دنیا بھر کی ساری باتیں، ساری غیبتیں، سارے تہمتیں، سارے الزامات اور دوسروں کے لیے بدظنیاں پیدا کریں، یہ بسم اللہ کے بعد نہیں ہے۔ بسم اللہ اصل میں اپنے عظیم عبادت شروع کر دی ہے۔ کوئی بھی چیز پیتے وقت بسم اللہ پڑھو، اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھو، اور اس کے بعد اعلان ہے کہ جو شخص ہر قسم کے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے تو یہ پڑھ لے بسم اللہ علی اول ہی و آخر ہی۔ کھانا کھاتے وقت بھول گئے اور درمیان میں جب بھی یاد آیا تو ہم اسے پڑھ لیں، اور خاص طریقے سے شکر گزار ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو شخص کھاتا ہے اور شکر بجا لاتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے خدا کے لیے روزہ رکھا۔ راستے میں چلتے پھرتے کھانا نہیں کھانا، اکثر لوگ کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، ہاتھ میں لے کے کھاتے ہیں۔ اصل میں کھانا کے لیے ہے کہ لا تاکلوا وانت تمشی الا ان تضطروا الی ذلک، چلتے پھرتے کھانا کھاؤ نہ کھاؤ سوائے مجبوری کے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا، پوچھا گیا کھانا تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر کھانا بدترین ہے۔ کھڑے ہو کے آج ہم ایڈوانس زمانے میں یہ سوچتے ہیں بوفے سسٹم ہے، ہاتھ میں پلیٹ لے کے کھڑے ہیں، تو یہ سب بدترین ہے، اور دنیا میں کتنی مخالفت ہم رسول اور آل رسول کی کرتے رہتے ہیں۔ کھانے کے وقت جوتوں کو اتارو کیونکہ اس سے پاؤں کو آرام ملتا ہے، ایک اچھی سنت بھی ہے۔ الاکل فی السوق دناعۃ، یعنی بازار میں غذا کھانا پستی کا ذریعہ ہے، ذلیل ہوتا ہے انسان۔ پھونک مارنا کھانے میں، کھانا اور پینے میں پھونک مارنا، کھانا اس قدر گرم نہ ہو کہ کھانا مشکل ہو، اسی طرح نہ ہو کہ زیادہ ٹھنڈا بھی نہ ہو کہ جو نقصان دہ ہو۔ امام فرماتے ہیں کہ کھانا اصل میں حضرت نے کھانے اور پینے کے وقت پھونک مارنے سے منع کیا۔ ہم چائے کو یہاں گرم گرم لاؤ، ہمیں گرم پسند ہے، ارے تمہیں پسند ہے تم آگ ڈالو پیٹ میں، لیکن دوسروں کے لیے تو مصیبت کا ذریعہ نہ بن جاؤ۔ تو اسے کہ پھونک مار کے کھانا منع کیا گیا ہے، یہ کام دوسروں کی موجودگی میں ناپسند ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ اسے ناپسند کرے کسی کے سامنے پھونک مار کے، اور کھانا کھاتے وقت منہ سے آوازیں آنا جسے انسان جانوروں کی طرح کھاتا ہے، یہ سب چیزیں دوسروں کے لیے توہین اور ناپسندگی کا ذریعہ ہے۔ پیٹ کے بل نہ لیٹنا، کھانا کھا کر پیٹ کے بل بالکل نہ لیٹو، غذا گرم ہو تو بالکل نہ کھاؤ، اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد خاص طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنابت کی حالت میں غذا کھانے کو منع کیا گیا ہے، غسل کر لو، نہیں کر سکتے وضو کر لو، کلی کر لو اور اپنے آپ کو پاک کر لو۔ جنابت کی حالت میں غذا کھانا فقر کا باعث ہے، فقیری آتی ہے اور انسان کے لیے مصیبت کا باعث بنتے ہیں۔ یہ ہمارا پہلا ویڈیو جو کھانے کے سلسلے میں ہے، اصل میں حدیث جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ ہمارے دوسرے ویڈیو اور تیسرے ویڈیو میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بتائے ہوئے قانون اور انداز کے اعتبار سے ہم اپنے زندگی میں کھانے پینے کے آداب اور دسترخوان کے مسائل سیکھیں
اور جناب سیدہ کے احکام پر عمل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔